الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 56 کلاس نمبر 56 ہے، اور ہم نے پچھلے سبق میں اس بارے میں کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے ملاقات کی، ان کو دین کی دعوت دی، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی کہ آپ میری پروٹیکشن، میری سیکیورٹی، میرا دفاع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کئی قبائل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی، لیکن کسی بھی قبیلے کی جانب سے ایسا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین کی دعوت تو آپ نے دی، لیکن مزید آپ نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ سیرت کے دروس کے بارے میں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ سیرت کے دروس تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن اب آگے جو دروس چلتے آ رہے ہیں، مزید جو آگے آئیں گے، آج کا درس ہے، جو پچھلا درس تھا، یہ دروس بہت اہم ہیں، اور پریکٹیکل زندگی میں ایک ایک چیز ہمارے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس لیے پہلے بھی آپ نے توجہ سے سنا ہے، لیکن اب آپ نے مزید توجہ کے ساتھ اور پوری لگن اور شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو شیبان کے کچھ لوگوں سے ملے۔ جب وہاں سے آپ فارغ ہوئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے خزرج کے کچھ لوگوں کے پاس۔ خزرج یہ ایک قبیلہ ہے جو یثرب میں، اس وقت یثرب کہلاتا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا، طیبہ رکھا، مدینۃ النبی اس کو کہا جانے لگا، مدینہ طیبہ کہا جانے لگا۔ وہاں پر دو قبائل آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، قحطانی عرب تھے، اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ان کا ڈیم ٹوٹا، تو پھر اس کے بعد بہت سے یمن کے قبائل نے مختلف جگہوں پر ہجرت کی۔ تو یہ جو قبائل تھے اوس اور خزرج کے، یہ آ کر یثرب میں آباد ہو گئے تھے، اور اصلاً یہ یمن کے رہنے والے تھے جو یثرب کے اندر آ کر رہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش، اپنی محنت مسلسل جاری رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کے نتائج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور نتائج بھی فراہم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل محنت کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اب اس دین کا اظہار کرنا ہے، اس دین کو غالب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے ایسے انصار، ایسے سپورٹر، ایسے مددگار، ایسے ساتھی، ایسے صحابہ فراہم کیے جنہوں نے لمحے لمحہ بدلتے ہی، دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اور جو بہاریں اسلام کی دنیا نے دیکھی ہم سب اس سے واقف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول جس طرح لوگوں سے ملتے تھے، خزرج کے لوگوں سے ملے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اچھا، مدینہ منورہ یثرب کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر اوس و خزرج کے لوگ تھے، زیادہ تر آبادی ان کی تھی، لیکن وہاں یہودی بھی آباد تھے، اور خزرج کے لوگوں کے یہودیوں کے ساتھ پہلے تو بڑے اچھے تعلقات تھے، بعد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کے اختلافات ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب اختلافات بڑھنے لگے تو یہود کے لوگ، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، یہ مشرکین تھے، یہ بت پرست تھے، یہودی آباد تھے، وہ اہل کتاب تھے، تو یہودی اوس و خزرج کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک وقت، ایک یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں ایک نبی نے ظاہر ہونا ہے، ایک نبی نے آنا ہے، اور جب وہ نبی آ جائے ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح کاٹیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ختم کر دیں گے۔ تو یہودی اوس و خزرج کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اوس و خزرج کے جو لوگ تھے ان کو کچھ تھوڑی بہت شدھ بودھ، تھوڑی بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلومات اتنی تھی کہ اس زمانے میں کسی نبی نے آنا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ملاقات ہوئی خزرج کے لوگوں کے ساتھ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم خزرج سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی خزرج کے لوگ جن کے یہودیوں کے ساتھ معاملات اور معاہدات ہیں، آپس میں معاہدات کیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، ظاہر ہے کہ یہ آپس میں اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،
اور ان کے درمیان بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. جنگ بعاث زمانے جاہلیت کی ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 120 سال یہ جنگ چلتی رہی ہے ان دونوں قبائل کے درمیان. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ قبیلہ اوس کے لوگ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ معاہدات کر لیتے تھے، قبیلہ خزرج کے لوگ بھی معاہدات کر لیتے تھے. اس کے لیے یہ مختلف عرب قبائل کے پاس جا کر بات کرتے تھے کہ تم ہمارے سپورٹر بن جاؤ، تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. خزرج کے لوگ دوسرے قبیلے کے پاس جاتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم خزرج کے وہی لوگ ہو جن کے یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہیں؟ انہوں نے کہا جی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کچھ دیر کے لیے بیٹھو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور. بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوت کا 11واں سال تھا. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی تو وہ پہچان گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یا قوم تعلموا واللہ، کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، یہ تو اللہ کی قسم، انہ للنبی الذی توعدکم بہ یہود فلا تسبقنکم الیہ، کہ یہ تو وہی نبی ہیں جس سے یہودی تمہیں ڈراتے تھے کہ وہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. تو خیال کرنا کہ یہودی تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، تم پہلے ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دین کو ایکسیپٹ کر لو. اب یہ مجلس میں یہ باتیں ڈسکس کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے. وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. باقی یہ ہے کہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ یثرب میں ہیں، لیکن ہمارے قبائل کے آپس میں بہت اختلافات ہیں، ہم بہت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. ہم وہاں جا کر آپ کا یہ پیغام پہنچائیں گے، اس دین کی دعوت ہم وہاں بھی لوگوں کو دیں گے. اگر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور وہ آپ پر متفق ہو جاتے ہیں تو ہماری نظر میں آپ سے زیادہ معزز شخص کوئی نہیں ہوگا کہ آپ وہ شخص ہوں گے جن پر ہمارے سارے قبائل متفق ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ان 6 حضرات نے جا کر وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. یہ جو خوش نصیب سعادت مند صحابہ تھے ان کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قطبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ. یعنی عوف، اسعد، رافع، قطبہ، عقبہ، جابر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ 6 صحابہ ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی اور یہ بیٹھے بٹھائے اسی مجلس میں اسلام لے آئے. ابن ہشام نے یہاں پر حضرت عفرا بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 8 لوگ تھے. بہرحال یہ جو 6 شخصیات ہیں یہ متفق علیہ شخصیات ہیں کہ ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. یہ جو قطبہ ابن عامر اور عقبہ ابن عامر، 2 نام ایک جیسے لگتے ہیں، یہ دونوں بھائی نہیں ہیں، ناموں میں مشابہت ہے لیکن یہ آپس میں بھائی نہیں ہیں. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مشہور حضرت جابر نہیں ہیں، یہ دوسرے صحابی ہیں. یہ 6 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یہ صحابہ، اور پھر اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. یہ وہ صحابہ ہیں جو السابقون الاولون کہلاتے ہیں. السابقون الاولون کا تذکرہ ہم سیرت کے پہلے دروس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین السابقون الاولون کا الگ تذکرہ کیا ہے اور انصار السابقون الاولون کا باقاعدہ الگ تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ السابقون الاولون جو مہاجرین میں سے ہیں، والانصار، اور وہ السابقون الاولون جو انصار میں سے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ تمام لوگ جو ان کے رستے پر چلیں، اچھے طریقے سے ان کو فالو کریں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ السابقون الاولون بھی اور ان کے بعد ایمان لانے والے صحابہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ السابقون الاولون انصار صحابہ ہیں. یہ بھی بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہونے والے بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والے بھی. جس طرح اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ان صحابہ پر تھی جو السابقون الاولون من المہاجرین تھے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی بنیاد ان 6 صحابہ پر
اور پھر آگے ان 12 صحابہ پر جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک ہوئے، اور پھر ان 73 صحابہ پر جو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، ان پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے، جن اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، سیرت پڑھنے کے جہاں اور بہت سے فائدے ہیں، ایک بہت اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت سی اہم شخصیات کے نام پتہ چلتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے نام پتہ چلتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مشورہ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں بچے کے لیے کوئی نام بتا دیں، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، ہم اپنے بچوں کے نام ان ناموں پہ رکھیں۔ عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، مہاجرین جو السابقون الاولون تھے ان کو دیکھ لیں، ان 6 صحابہ کے نام دیکھ لیں، کتنے پیارے نام ہیں، عوف، اسعد، رافع، قطبہ، عقبہ، جابر، اسی طرح آگے بھی کچھ صحابہ کے نام آئیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم فائدہ ہے کہ یہ سارے نام ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمارے بچوں کو یہ نام یاد ہونے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سیرت کورس کو پڑھنے والے ہر شخص کو اور اس کے گھر میں موجود ہر بچے بچی کو یہ نام یاد ہونے چاہیے کہ بھائی ان 6 صحابہ کے نام بتائیے، جو 6 صحابہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کے جو 6 صحابہ اسلام لائے تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ تو انگلیوں پر گنوا کر ہمارے بچے یہ نام ہمیں بتا سکیں کہ ان کے نام کیا ہیں، عوف، اسعد، رافع، قطبہ، عقبہ، جابر اور رافع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ نام ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے۔ اور اس کی برکات جب ہم اپنے بچوں کے نام ان ناموں پہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں وہ خصوصیات اور وہ صفات بھی پیدا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام میں رکھی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ایک اہم سبق جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے حالات سے باخبر تھے۔ آپ دیکھیں جب خزرج کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم وہی ہو جن کے یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کون کون سے قبیلے رہتے ہیں اور کس قبیلے کے کس کے ساتھ معاہدات ہیں۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے دین کا ایک عجیب سا تصور دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور میں اس پہ بات کر کے بات، ظاہر ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی اس پہ بات کرنی ہے، وجہ اس کی ہے کہ سال ہا سال سے دین کا جو محدود تصور اور دین کا جو غلط تصور ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ، آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنے دور ایک جگہ آباد ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا، آپ کہاں کہاں کے قبائل سے ملے، فارس کے قریب رہنے والے جو قبائل تھے ان سے بھی ملے، روم کے قریب رہنے والے، شام کی طرف رہنے والے جو قبائل تھے ان سے بھی ملے، یمن کی طرف رہنے والے جو قبائل تھے ان سے بھی ملے، جو جزیرت العرب کے وسط میں بنو حنیفہ اور اس طرح کے قبائل آباد تھے ان سے بھی ملے، پھر مدینہ منورہ 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ان سے بھی آپ ملے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے، بزرگ وہ ہوتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کے حالات کا کچھ پتہ نہ ہو، اور یہ جو ہمارے ہاں فخریہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں، ان کو دنیا کے حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ بھائی یہ بزرگی کے معیارات کہاں سے بنائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت، اعلیٰ شخصیت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے حالات سے باخبر ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ کس ملک کے کس کے ساتھ معاہدات ہیں، ان معاہدات میں کیا کیا باتیں طے کی گئی ہیں، ان معاہدات کے نتائج کیا ہوں گے، ان معاہدات کی وجہ سے وہ کن کن چیزوں کے پابند ہیں، اس کا اثر ہم پہ کیا ہوگا، ان پر کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے تو ہم ان معاہدات کو کیسے سامنے رکھ کر ایسی اسٹریٹجی بنائیں اگر ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کرنا ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو ہم نے دنیا داری کے کھاتے میں ڈال دیا، ان ساری چیزوں کو ہم نے دینداری سے نکال دیا ہے۔ سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حالات سے باخبر تھے۔ اس سے پہلے ہجرت حبشہ کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حبشہ کے حالات کی کتنے تفصیلی معلومات، کتنی تفصیلی انفارمیشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی۔ اس لیے ہمیں بھی بحیثیت مسلمان اس غلط تصور سے باہر نکلنا چاہیے کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ درس دیں، یہ میسج دیں، یہ سبق دیں کہ بھائی ہم نے دنیا کے حالات سے بھی باخبر ہونا ہے، دنیا کے چیلنجز سے بھی باخبر ہونا ہے، اپنے معاشرے کے مسائل، چیلنجز اور حالات سے بھی باخبر ہونا ہے، اور پھر اس کے مطابق جا کے ہم نے آگے کی اسٹریٹجی بنانی ہے۔
سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سیرت کی تاریخ میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا موقع تھا کہ جب 6 افراد کے گروپ نے اتنی آسانی سے اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں سیرت کے واقعات میں یہ تو ملتا ہے کہ کسی ایک شخصیت کے سامنے آپ نے دین کی بات رکھی اور انہوں نے آسانی سے بات قبول کر لی، لیکن ایک ساتھ ایک جماعت آئی ہو اور پوری جماعت نے ایک ساتھ دین اتنی آسانی سے قبول کر لیا ہو، اس کی مثال سیرت میں ہمیں اس واقعے سے پہلے نہیں ملتی۔ یہ بھی اس جماعت کی خصوصیت ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ حضرات چلے گئے بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 6 کے 6 لوگ قبیلہ خزرج کے تھے۔ ان میں اوس، قبیلہ اوس کا کوئی آدمی نہیں تھا ان 6 لوگوں میں، سارے کے سارے خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہ حضرات جب واپس گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو انہوں نے پورا سال اتنی محنت کی تھی، اتنی ورکنگ کی تھی، اتنا کام کیا تھا کہ اپنے ساتھ یہ کچھ اور لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں پر 12 افراد جب دوسرے سال حج ہوا تو وہ افراد منا کے اندر جو گھاٹی ہے، عقبہ عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، اور بیعہ کو کہتے ہیں، بیعت کو کہتے ہیں۔ یہ جو بیعہ اور اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلا، یہ جو کہا جاتا ہے نا بیعت عقبہ اولا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی میں ہونے والی پہلی بیعت، گھاٹی میں ہونے والی پہلی بیعت، یہ مطلب ہے بیعت عقبہ اولا۔ تو یہ حضرات جب گئے انہوں نے وہاں ورکنگ کی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ واپس اگلے سال یہ اپنے ساتھ کچھ اور صحابہ کو بھی لے کر آئے۔ ان میں سے 5 تو یہی تھے جو نام آپ نے پڑھے: اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبۃ بن عامر، عقبۃ بن عامر۔ حضرت جابر اس والی بیعت میں شامل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 7 نئے صحابہ کرام تھے جو وہاں سے تشریف لائے۔ ان میں حضرت معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد قیس، عبادۃ بن الصامت، ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الہیثم مالک بن التیہان، اور عویم بن ساعدہ۔ یہ 7 صحابہ تھے: معاذ، ذکوان، عبادہ، یزید، عباس، ابو الہیثم مالک بن التیہان اور عویم۔ تو 5 صحابہ وہ تھے اور 7 صحابہ یہ تھے۔ اچھا ان میں مزے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان کتنی شدید دشمنی تھی۔ ان میں سے 2 صحابہ جو قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے، ان میں سے 2 صحابہ قبیلہ اوس کے ہیں، ایک حضرت ابو الہیثم اور ایک حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر اس وقت میں جا کر تھوڑا اپنے آپ کو لے جا کر سوچیں نا، یہ ناممکن سی بات تھی کہ قبیلہ خزرج کے لوگوں کی بات قبیلہ اوس کے لوگ قبول کریں، لیکن اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ پاور رکھی ہے، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دینا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دشمنیاں ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی ہوا جب قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے جو الفت اور جو محبت پیدا کی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، ایک دوسرے کی محبت ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے: لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب خرچ کر دیتے تب بھی ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ انہ عزیز، اللہ اقتدار والا ہے، غلبے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ اسلام کی برکت تھی۔ بہرحال اس عقبہ میں آ کر، اس گھاٹی میں آ کر انہوں نے حج کے موقع پر، آپ جانتے ہیں حج کے موقع پر حاجی مینا میں جاتے ہیں، سبيل الدموع
سبيل مريح. اور میں نے اس دفعہ جو عمرے کا سفر کیا، جیسے میں نے بتایا کہ اس عمرے کے سفر میں میرا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ میں ان مقامات پر جاؤں. تو الحمدللہ منا میں ہم گئے. ظاہر ہے کہ حج کے دن تو نہیں تھے تو منا وہ بند تھا، اس طرح اوپن تو نہیں تھا، لیکن میں نے دور سے کوشش کی کہ ہم مسجد، یہ جمرات ہیں جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہی جو انصاری جو مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، جہاں آپ نے ان سے ملاقات کی تھی. تو 12 نبوی میں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر 13 نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. پہلی دفعہ میں 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے 12 نبوی سے پہلے جب حج تھا. خزرج کے لوگ تھے، وہ گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی. تو 12 نبوی میں جو بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی تھی، یہ منا کے قریب وہ گھاٹی تھی جہاں مسجد بنائی گئی ہے. چونکہ جمرات ابھی حج کے دن نہیں ہے، بند ہے، تو وہ مسجد بھی بند ہے. سامنے ہی آپ کو، یعنی آپ سمجھیں کہ پہاڑ کے دامن میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، بات چیت کی، وہ تیار ہو گئے. بڑا اس کا ایک عجیب اور ایک جذباتی اور ایموشنل قسم کا واقعہ ہے. تو انشاءاللہ مزید تفصیل سیرت کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے. 12 لوگ اس دفعہ مسلمان ہوئے. پھر پہلی دفعہ میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مدینہ جا کر لوگوں کو دین سکھائیں. جب وہ تشریف لے گئے، اگلے سال 73 لوگ آئے 13 نبوی میں، جنہوں نے یہاں پر آ کر پھر بیعت کی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر اس کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے. حضرت عباس نے بھی ان سے کہا، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے. حضرت عباس نے بھی ان سے کہا تھا کہ میرے بھتیجے کی بڑی رسپیکٹ ہے، احترام ہے، تو کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ مسجد بیع ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ آپ کے سامنے جمرات کے پل ہیں منا کے، جہاں رمی ہوتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. اور اس کے دامن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ گھاٹی تھی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا. اور پھر انصار نے اس ایگریمنٹ کو ایسا نبھایا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے کہا تھا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا. آپ اندازہ لگائیں اس وقت، ابھی یہاں یہ پہاڑی سلسلہ ہے پورا، ابھی یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے، دیکھیں آپ سارے پہاڑ ہیں. تو یہ سب کچھ اتنی صدیوں میں پتہ نہیں کتنے پہاڑ یہاں پہ کٹ گئے ہوں گے، اس کے باوجود یہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہاڑی سلسلہ. یہ دیکھیں آپ چاروں جانب پہاڑی پہاڑ ہیں. تو یہ ایک گھاٹی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں آ کے جب ان سے کہا نا کہ بھائی دیکھ لو افورڈ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم تو تلواروں کے سائے میں پلنے والے لوگ ہیں. اس موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت ابو الہیثم ابن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی پروٹیکشن کریں گے، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں قریش کے لوگوں کے ساتھ، اور آپ کو پناہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کل آپ کو اللہ غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ چلے جائیں گے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الدم الدم الحدم الحدم، کہ بھائی تمہارا خون میرا خون ہے
اور میرا خون تمہارا خون ہے، جس سے تم جنگ کرو گے میں جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس وعدے کو ایسا نبھایا کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ وفاداری کی ایسی مثال ہے کہ شاید دنیا میں اتنی بڑی شخصیت کی جانب سے اپنے غلاموں کے لیے وفاداری کی کوئی ایسی مثال پیش نہ کی جا سکے۔ آپ جب حجۃ الوداع فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کچھ دن مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر آپ تشریف لے گئے، اور مکہ میں آپ نے سفر والی نماز پڑھی، حالانکہ مکہ آپ کا اصل شہر تھا، اصل وطن تھا، لیکن پھر آپ نے مدینہ کو اپنا شہر اور اپنا وطن بنا لیا تھا۔ اور انصاری صحابہ نے جس طرح جافشانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا ہے، تو وہ خود ایک ایسی مثال ہے کہ اس کی شاید کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پر جہاں یہ جو گھاٹی تھی وہاں پر بعد میں مسجد بنا دی گئی، میں آپ کو تھوڑی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جو جمرہ عقبہ ہے جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے، اس مسجد کو مسجد البیعہ کہا جاتا ہے، اور اس کی شمال کی جانب یعنی اوپر کی جانب منا کا علاقہ ہے، اور اس کی جنوب اور نیچے کی جانب شعب الانصار یا شعب البیعہ کے نام سے معروف گھاٹی ہے۔ خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور نے 144 ہجری میں اس مقام پر مسجد تعمیر کروائی، اور یہ مسجد آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ مسجد اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی۔ ہم جب گئے ہیں اس سفر میں تو میں نے کوشش کی، مینا چونکہ کلوز تھا، دور سے میں نے کوشش کی کہ کچھ میں شارٹس لے سکوں کہ بھائی یہ وہ مبارک جگہ ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے مینا کے اندر۔ جو لوگ حج پہ گئے انہوں نے تو یقیناً مسجد بیعہ دیکھی ہے، جو نہیں گئے میں نے ان کے لیے کچھ شارٹس لیے ہیں، کچھ ویڈیوز لیے ہیں، وہ آپ کچھ ویڈیو میں نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر۔ ہم وہاں جا کر ہم نے مسجد بیعہ کی کچھ تصاویر بھی بنائیں، کچھ ویڈیوز بھی بنائیں، اور کوشش کی کہ ہم اس مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکیں کہ یا اللہ ہمیں بھی وہ صفات عطا فرما، ہم میں بھی وہ کوالٹیز پیدا فرما جو آپ نے السابقون الاولون ان صحابہ میں پیدا فرمائی تھی، جنہوں نے 6 صحابہ نے بیعت کی، پھر 12 نے بیعت کی، پھر آگے اسی جگہ پر 73 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ کیا ہی مقدس اور مبارک مقام ہے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کو ضرور یہاں بھی جانا چاہیے، اس مقدس مقام کی زیارت کرنی چاہیے، وہاں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان السابقون الاولون من الانصار ان کی صفات ہمیں عطا فرما۔ یہ اگلے سال جب یہ 12 صحابہ آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ بیعت کیا۔ وہ بیعت کیا تھی، کن الفاظ پر مشتمل تھی، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان 12 لوگوں میں شامل ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ الاولی علی الا نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا نأتی ببہتان نفتریہ من بین ایدینا وارجلنا ولا نعصیہ فی معروف۔ یہ 6 چیزیں تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عقبہ اولا کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر 6 چیزوں کی بیعت کی۔ پہلی بیعت، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ دوسری شق، چوری نہیں کریں گے۔ تیسری شق، زنا نہیں کریں گے۔ چوتھی شق، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ پانچویں شق، خود گھڑ گھڑ کر لوگوں پہ تہمتیں نہیں لگائیں گے۔ اور چھٹی شق، ہر اچھی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا فَإِن وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر تم ان باتوں پر قائم رہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن غَشِيتُم مِّن ذَلِكَ شَيْئًا، اور اگر تم اس میں سے کسی چیز کا تم نے ارتکاب کر لیا، کسی چیز میں کچھ کمی کر لی، فَأُخِذْتُم بِحَدِّهِ فِي الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا میں اس کی سزا دے دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ سزا تمہارے لیے اس کا گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن وَإِن سُتِرْتُمْ عَلَيْهِ، اگر وہ گناہ دنیا میں چھپ گیا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک ظاہر نہ ہوا کہ سزا دی جا سکے، فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ إِن شَاءَ عَذَّبَ وَإِن شَاءَ غَفَرَ، وہ چاہے تو عذاب دے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔
یہ چھ باتیں تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں کیا بتایا؟ بدلے میں بتایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ دین کے کاموں کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے انسان اپنے دنیاوی مفادات حاصل کرے، دین کے کام کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کہ بھئی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی موٹیویشن ان کو دی، اور اسی کی بنیاد پر وہ صحابہ مسلمان ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت النساء کہا جاتا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ بیعت النساء اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عورتیں آئی تھیں اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یہ بات کی بات ہے، تو وہ بیعت بھی انہی 6 باتوں پہ ہوئی تھی۔ قرآن کریم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، کن چیزوں پہ بیعت کریں؟ علی اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں لوگوں پہ تہمت نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کام میں، اچھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر وہ ان باتوں پر بیعت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، فبایعہن، اے پیغمبر آپ ان کو بیعت کر دیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ بیعت چونکہ سورہ ممتحنہ میں اس کا ذکر عورتوں کے لیے ہے قرآن کریم میں، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بیعت کیا تھا، یہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بیعت ہوئی تھی، اور انہی الفاظ میں یا انہی 6 شقوں کے ساتھ قرآن کریم کی آیات عورتوں کی بیعت کے لیے نازل ہوئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت النساء کہا جاتا ہے۔ بیعت النساء کا مطلب عورتوں والی بیعت۔ علماء نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ بیعت ایسی ہے کہ اس میں جہاد کا، قتال کا، جنگ کا، اس چیز کی بیعت شامل نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو بیعت النساء کہا جاتا ہے۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ بیعت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے بھی لی ہے، عورتوں سے بھی لی ہے۔ عورتوں سے یہ بیعت لینے کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور صحابہ کرام، ان 6 صحابہ سے یہ بیعت لینے کا ذکر حدیث کے اندر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، ان 6 چیزوں سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، ان 6 چیزوں پر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں پر صحابہ کو بیعت کی تھی۔ اب ان 6 چیزوں کے اندر 3 پہلو آپ کو ملیں گے۔ پہلا پہلو تو اعتقادی ہے، عقیدہ، بلیوز، شرک نہیں کریں گے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ باقی جو ہمیں اس کے اندر 4 چیزیں ملتی ہیں، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے۔ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ اور جو چھٹی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب پہلی چیز، میں ایک چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا جاؤں تاکہ ہم آج سے، سیرت پڑھنے کا مقصد، میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ سیرت پڑھنے کا مقصد صرف واقعات پڑھنا نہیں بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ گویا ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان 6 چیزوں کی بیعت کر لی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اسلام کا ایسا اٹل عقیدہ ہے کہ جو تمام انبیاء نے کامن، مشترک جس چیز کی دعوت دی ہے وہ یہی دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جن لوگوں کو بھی وحی کی گئی ہے، ان سب کو یہ وحی کی جا چکی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ یہ اسلام کا وہ موقف ہے جو تمام انبیاء کا مشترکہ اور کامن موقف ہے۔ ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے۔ میں نے سیرت کی ابتدائی کلاسز کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انتخاب
جزیرۃ العرب کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کن وجوہات کی بنیاد پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو جزیرۃ العرب میں بھیجا؟ اس کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ بہادر تھے، ان کے اندر شجاعت تھی، ان کے اندر دلیری تھی۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کی برکت سے انسان کے دلوں سے غیر اللہ کا رعب نکل جاتا ہے، غیر اللہ کا دبدبہ نکل جاتا ہے، وہ پھر اور بہادری کے ساتھ اور دلیری اور شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دیں، اس کے اندر بہت بڑا کردار اس عقیدہ توحید کا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں، کچھ بڑا کریں، اس سوسائٹی کے لیے کچھ بڑا کردار ادا کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہوگا۔ حضرت مثنی ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا پچھلے درس میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے قبیلے سے ملے، مختلف لوگ باتیں کرتے رہے، ہانی بن قبیصہ، مثنی بن حارث اور لوگوں سے بات کرتے رہے، تو مثنی بن حارث نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں، لیکن کسریٰ کے خلاف، فارس کے خلاف ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کی پاور، ان کی فوجی عسکری قوت وہ بہت زیادہ ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ملاقات کے 15 سال بعد حضرت مثنی ابن حارثہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے، اس ملاقات کے 15-16 سال بعد حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو فاتح کسریٰ کہلاتے ہیں، جنہوں نے ایران فتح کیا، جنہوں نے عراق فتح کیا۔ ان صحابہ میں سر فہرست جو کمانڈر ہیں، ان میں سر فہرست نام حضرت مثنی ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہی شخصیتیں جو اسلام لانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کسریٰ سے نہیں لڑ سکتے، اور اسلام لانے کے بعد کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کسریٰ کا اور عراق کا فاتح بنایا۔ یہ اسلام کے اندر جو پاور ہے، یہ عقیدہ توحید سے۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم ایک اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کسی کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر وہ سر جھکاتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب وہ یہ عزم کر لے کہ نہیں، میں نے یہ سر صرف ایک اللہ کے در پہ جھکانا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی سب لوگوں سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ پہلا عزم ہم نے آج کے سبق میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بالکل محفوظ کرنا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوسری شق کہ چوری نہیں کریں گے۔ چوری کے مختلف طریقے ہیں، چوری صرف پیسے کی نہیں ہوتی، پیسے کی بھی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے، چاہے وہ بچے ہیں وہ بڑے ہیں، کہ ہم کسی کے پیسے چوری نہیں کریں گے۔ چوری کام کی بھی ہوتی ہے، کام چوری نہیں کریں گے۔ آپ ایک کام کی تنخواہ لے رہے ہیں، کام پورا نہیں کر رہے، یہ بھی کام چوری ہے۔ کرپشن کرنا، یہ بھی کام چوری ہے، یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے۔ تو چوری کی حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ نماز میں چوری کا مطلب یہ کہ آپ رکوع سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرو، یہ بھی چوری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے نہیں کر رہے، پروفیشنلزم کے ساتھ، ایکسیلنس کے ساتھ، اعلیٰ معیار پہ جا کے نہیں کر رہے، آپ اس کام میں چوری کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں اس بات کو لازم کیا ہے کہ آپ اس کام کو اچھے طریقے کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ، ایکسیلنس کے ساتھ کریں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اس میں ایکسل نہیں کرتے، اٹ مینس کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شق جو بیعت میں شامل کی، وہ یہ شامل کی کہ چوری نہیں کریں گے۔ ہم بھی آج عزم کریں کہ ہم نے کام چوری سے توبہ کرنی ہے، پیسے چوری کرنے سے توبہ کرنی ہے، ہر کام میں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے۔ تو گویا ہم بھی اس بیعت کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ تیسری شق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی، تیسری شق اس کی یہ تھی کہ زنا نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فحاشی بے حیائی کے کام ہیں، چاہے ظاہری فحاشی ہو، کھلے عام فحاشی ہو، خفیہ فحاشی کے کام ہو، دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی کے کاموں کی اسلام میں میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی گنجائش نہیں۔ آج اس وقت کا جو بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہم سب کی امت
یہ قوم مبتلا ہوتی جا رہی ہے، وہ بے حیائی کا فتنہ ہے، وہ فحاشی کا عریانی کا فتنہ ہے۔ بالخصوص اگر میں پاکستان کی بات کروں، ہمارے پاکستان ظاہر ہے کہ یوتھ ہے، یوتھ ڈومیننٹ کنٹری ہے، تقریباً 60 سے 65 لوگ ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لٹریسی کا ریٹ، شرح خواندگی کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اب جب ہمارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر، ویڈیوز کے اندر، فلموں ڈراموں کے اندر وہ لوگ وائرل ہوتے ہیں جو بے حیائی کرتے ہیں، جو فحش باتیں کرتے ہیں، جو ڈبل میننگ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں، اس سے ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ نہ علم کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن حدیث کی ضرورت ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی کے اندر مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ بننے کی ضرورت ہے۔ بس اگر آپ نے وائرل ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، پیسہ کمانا ہے، بے حیائی کے کام کرنا شروع کر دو، بے حیائی کی باتیں کرنا شروع کر دو، ڈبل میننگ باتیں کرنا شروع کر دو، لباس اتارنا شروع کر دو، وائرل ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں لوگوں نے فیملی ویلاگنگ شروع کر دی، کوئی بیوی دکھا رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی دکھا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر کے کام کاج دکھا رہا ہے، ایون کہ واش روم تک کی ایکٹیویٹیز لوگوں نے دکھانا شروع کر دی۔ یہ سب وہ بے حیائی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو آپ نے بیعت لی تھی، وہ بیعت اس چیز پہ لی تھی کہ زنا نہیں کریں گے۔ آج ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے جس طریقے سے زنا عام ہوتا جا رہا ہے، جس طریقے سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں اب جس طرح کی سیریز شروع ہونا سنائی دے رہی ہیں، لازوال عشق کے نام سے، کبھی کس نام سے، یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک ساتھ رہیں گے، 24 گھنٹے ایک ساتھ رہیں گے، اور کیمرے کے اندر ان کو واچ کیا جا رہا ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو فرینڈ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے رسول جو صحابہ سے یہ بیعت لے رہے ہیں کہ زنا نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب نوجوان لڑکے لڑکی آپس میں اس طرح یہ دوستیاں قائم کریں گے، کیا یہ زنا کی طرف نہیں بڑھیں گے؟ کیا یہ زنا نہیں کریں گے؟ اور جب وہ زنا کریں گے تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں؟ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے، فحاشی کے کاموں سے بچانا ہے۔ جو لوگ فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا کرتا ہے۔ میں اپنے ان بہنوں بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہماری یہ دعوت سب کے لیے جو اس طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں، جو اس طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں، جو اس طرح کے شو کرنے جا رہے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خیر خواہانہ گزارش کروں گا، برادرانہ گزارش کروں گا۔ اگر میں اپنا دل چیر کے آپ کو دکھا سکتا، یہ گزارش ہم آپ سے آپ کی کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کر رہے، ہمارا کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے کام ہم نہیں کر رہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، چاہے آپ نوجوان لڑکے ہیں، چاہے آپ نوجوان لڑکی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان لڑکی ہے، یہ وہ نوجوان لڑکا ہے جس نے میری سیرت کا پیغام سن کر بے حیائی کے کاموں سے توبہ کر لی تھی، ان کاموں سے توبہ کر لی تھی جو معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہمیں اور کیا سعادت چاہیے؟ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج ہم یہ بیعت کریں، اور آج اس موقع پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج ٹک ٹاک کا دور ہے، ٹک ٹاک پر ہماری بہت سی ایسی بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، جو عبایا پہنتی ہیں، وہ اس عجیب و غریب طریقے سے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، ایسے عجیب و غریب اینگل سے ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی سلو موشن ویڈیو آ رہی ہے، کبھی کوئی عجیب و غریب ویڈیوز، کہ وہ پردے میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ویڈیوز ہماری بہنیں بنا رہی ہیں، عورتیں بنا رہی ہیں ہمارے معاشرے کی، اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آخر اس سے نتیجہ کیا حاصل ہوگا کہ وہ نوجوان ظاہر ہے کہ اسی چیز کی طرف، پھر لوگ ظاہر ہے کہ ان باکس میں جا کے ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے رابطے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا. جب اسلام لے آئے تو بات ختم. زاد المعاد کے اندر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص ہیں فضالہ بن عمیر، یہ ایک دفعہ، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ، یہ آئے اور طواف کرنے لگے بیت اللہ میں، اور یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے. اپنے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو بھانپ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضالہ تم اپنے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس اللہ کا ذکر کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو. اور پھر آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا. ان کا دل بہت پرسکون ہو گیا. فضالہ بن عمیر کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جیسے ہی میرے سینے سے اٹھا، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت اگر میری نظر میں کوئی ہو سکتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. ان سے زیادہ محبوب شخصیت بس وہ ہاتھ کا رکھنا تھا. جب ہاتھ اٹھا ہے تو میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. وہ فرماتے ہیں کہ بس مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہوئے، وہاں سے نکلے. فرماتے ہیں کہ جب میں رستے میں جا رہا تھا تو میری ایک گرل فرینڈ تھی، میری ایک لڑکی کے ساتھ میری سیٹنگ تھی. میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا جیسے ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. فرماتے ہیں کہ وہ مجھے رستے میں ملی، اس نے مجھے دعوت دی کہ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. میں نے کہا اب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس ایسی کسی چیز کا، ایسے کسی کام کا کوئی امکان نہیں. آپ دیکھیں ادھر اسلام پڑھا، ادھر اپنی گرل فرینڈ سے تعلق ختم. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی، کہ یہ سیرت کا سبق پڑھ رہے ہیں نا، آج اپنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے تعلق ختم کریں. ہاں اگر آپ پسند کرتے ہیں کسی کو، نکاح کریں. نکاح کے پیغام بھیجنے کا جو طریقہ ہے، قانونی، شرعی، عرفی، اخلاقی جو طریقہ ہے، اس کے مطابق پیغام بھیجیں. نکاح ہو جاتا ہے سبحان اللہ، نہیں ہوتا تو کسی اور جگہ پیغام بھیج دیں. یہ ناجائز تعلقات ختم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بیعت لی تھی وہ اس پہ لی تھی کہ زنا نہیں کریں گے. ہم نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ اتنا کامن، اس کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں. میں عورتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت سی عورتیں علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، وہ بھی مرد ہوتا ہے. آپ جب اس سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، پہلے تو یہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی عالمہ ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مستند ہیں اور ان کو دین کا صحیح علم ہے، یا کسی بڑے ادارے سے وہ رابطے میں ہیں، تو آپ ان سے مسائل پوچھیں. اگر مرد سے رابطہ کرتی ہیں، چاہے وہ مفتی کیوں نہ ہو، ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ٹو دا پوائنٹ بات کریں. بعض اوقات خواتین مردوں سے، اگر کوئی مفتی ہے آپ اس سے بھی لچک سے بات کریں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے بھی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کے بھی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر کوئی بات کرنی ہے ٹو دی پوائنٹ کریں. اور کسی عالم مفتی پر اعتماد اس سینس میں نہیں کریں کہ یہ مفتی صاحب ہے یا عالم صاحب ہیں تو جناب یہ تو اللہ کے ولی ہیں. ہرگز کسی پر ایسا کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی خواتین کو بیعت کیا ہے، آپ نے زبانی بیعت کی ہے اور طریقوں سے بیعت کی ہے. ہاتھ لگا کر، ٹچ کر کے کبھی آپ نے کسی عورت کو بیعت نہیں کیا. ہمارے ہاں ایسے کتنے 2 نمبر پیر گھوم رہے ہوتے ہیں جو عورتوں کو بیعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں عورتوں کی بیعت اور طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری عورتیں ان کی مرید بھی بن رہی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شق یہ بتائی کہ زنا سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو جتنی فارمز پائی جاتی ہیں، جتنی شکلیں پائی جاتی ہیں، ہم نے آج عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. بیعت کی چوتھی شق، اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اب یہ بھی ایک اہم شق ہے. اولاد کو قتل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اسی میں یہ بات داخل ہے کہ بعض اوقات جب کوئی عورت کنسیو کر لیتی ہے، اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جب الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ضائع کر دو. تو اس طرح حمل ہو جانے کے بعد جب بچے میں جان پڑ گئی
جب اس میں روح پڑ گئی تو وہ زندہ انسان ہے، اس حمل کو ضائع کرنے کا مطلب بھی قتل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیز عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو فقر کے اندیشے سے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا، اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ایسا تھوڑی ہے کہ تمہیں رزق تم خود اپنا کما رہے ہو اور وہ جناب آئیں گے تو وہ تو تمہارا رزق کھائیں گے۔ تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور اس کا رازق بھی اللہ ہے، کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اپنی اولاد کو انسان قتل کرے، اس سے بڑی سفاکی اور اس سے بڑی مطلب سخت دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ پانچویں چیز جس کی بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لی کہ ہم خود اپنی طرف سے گڑ گڑ کر تہمتیں لوگوں پر نہیں لگائیں گے، اپنی طرف سے گڑ گڑ کر لوگوں پہ تہمتیں نہیں لگائیں گے۔ اب یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے، ہمارے خاندانی نظام کے اندر دیکھ لیں، جب میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے پر بعض اوقات جب شدت اختیار کرتا ہے معاملہ تو ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ باتیں گھڑ گھڑ کے بنانا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بعض اوقات شوہر کے خلاف، بعض اوقات شوہر بیوی کے خلاف، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات اگر کسی شوہر نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ اپنی بیوی پر جب تک تہمت نہیں لگائے گا، الزامات نہیں لگائے گا، جب تک اس کی برائیاں بیان نہیں کرے گا، اپنی جسٹیفیکیشن وہ اس وقت تک دینے میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی پہلی بیوی کی برائیاں بیان نہ کرنا شروع کر دے۔ اور سیاسی سطح پہ جو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، الامان الحفیظ، اس کا تو آپ کیا ہی پوچھنا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی پارٹی سیاست اس لیے کرتی ہے کہ اس نے حکومت میں آنا ہے، انہوں نے حکمران بننا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 صحابہ سے جو بیعت کی تھی، اصل ریاست مدینہ کی بنیاد تھی نا۔ یہی 6 صحابہ آگے جا کے 12 ہوئے، پھر یہی جا کے آگے 73 ہوئے، پھر یہی جا کے آگے پوری جماعت تیار ہوئی۔ ریاست مدینہ کی بنیاد جن شخصیات پہ رکھی گئی تھی، ان سے جس بات کی بیعت لی گئی تھی، اس بیعت میں بنیادی ایک شق یہ تھی کہ ہم اپنی طرف سے تہمتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں پہ تہمت نہیں لگائیں گے۔ آج ہمارے ہاں کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو اپنے مخالف سیاسی پارٹی پر، اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے لیڈر پر تہمت نہیں لگاتی؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک پارٹی۔ ہمارے ہاں اس وقت تک سیاست ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی مخالف سیاسی پارٹی پر تہمت نہ لگائیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو ٹھیک کریں گے، ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ہم انقلاب لے کر آئیں گے، ہم چیزوں کو بہتر کریں گے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس معاملے میں، شاید ہی آپ کو کوئی ایسی پارٹی ملے جو اس سے مستثنا ہو۔ یہ جو تہمتیں لگانے کا ایک ہمارے ہاں رواج چل پڑا ہے، تہمتیں لگانے والی سیاسی پارٹیاں معاشرے میں کوئی بہتر تبدیلی نہیں لا سکتی، کوئی بہتر تبدیلی کی امید ان سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کی بیعت لی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ بھائی لوگوں پہ تہمت مت لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ غیبت اسلام میں حرام ہے، ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت وہ برائی ہوتی ہے جو کسی کے اندر موجود ہو اور آپ پیٹھ پیچھے بتائیں، جو برائی کسی میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کتنے الزامات لگتے ہیں، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے کرپشن کر لی، اس نے یہ کھا لیا، وہ جناب فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اور کارکن بھی اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے یہ نہیں پوچھتے کہ قائد محترم، ہمارے گریٹ لیڈر صاحب، آپ نے جو یہ بات کی اس کا ثبوت پیش کریں، اس کے ایسے ثبوت پیش کریں جو ناقابل تردید ہوں۔ ہمارے سیاسی کارکن کے لیے کسی بات کا سچ ہونا، اس کے پاس اس کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ میرے سیاسی لیڈر نے یہ فرما دیا۔ وہ کیا ہے کہ سچ ہے، میرے
شیخ کا فرمایا ہوا، میرے مرشد کا فرمایا ہوا، میرے مرشد نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس سے زیادہ سچی کھری اور پکی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا لیڈر اگر کسی دوسرے پر کوئی الزام لگاتا ہے، سیاسی کارکن جو یہ سمجھتا ہے کہ میں باشعور سیاسی کارکن ہوں، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ اپنے لیڈر سے سوال کرے کہ اس کا ثبوت پیش کریں۔ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سیاسی لیڈر کام نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ بیعت لی، اور جس سیاسی پارٹی کے اندر یہ چیز موجود ہو، اور آپ مجھے بتائیں کہاں نہیں ہے ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ چیز، جہاں جہاں یہ چیز موجود ہوگی ان سے کوئی خیر کی اس سینس میں توقع کہ کوئی ایسا پوزیٹو چینج لے کر آئیں گے۔ ہم نے معاشرے کے اندر ایسے افراد تیار کرنے ہیں، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو اس پر کریں۔ معراج کے واقعے میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا، ان میں ایک شخص وہ تھا جس کے جبڑے کو کبھی ایک جانب سے چیرا جا رہا تھا، کبھی دوسری جانب سے چیرا جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا فرشتوں نے کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اٹھتا تھا، جھوٹ گڑتا تھا، تبلغ بہ الآفاق، ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ جب کسی شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کام کیا، کسی مشہور آدمی کو بدنام کرنا کتنا آسان ہو گیا ہمارے معاشرے میں۔ کوئی بھی الزام لگا دو، کوئی بھی الزام کسی پہ لگا دو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، لوگ تحقیق بعد میں کرتے ہیں، بندے پر پہلے پل پڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کسی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اب لوگ یہ نہیں پوچھتے اس نے کیا بولا ہے، کیا بات کی ہے، لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، مارنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ یہ تہمت نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تہمت بھی لگائی، الزام بھی لگایا، لوگوں نے پوچھا نہیں، آپ نے مارنا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آ رہا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کسی کو تم نادانی کے اندر جہالت میں نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں شرمندگی ہوئی کہ یار یہ میں نے کیا کیا۔ دنیا میں ہو نہ ہو، قیامت کے دن تو شرمندگی ہوگی۔ میں یہ گزارش کروں گا، سیرت میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ سیرت ہم واقعات برائے واقعات نہیں پڑھ رہے۔ آج سیرت پڑھنے سننے والے میرے ہر بھائی بہن نے یہ وعدہ کرنا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ان 6 چیزوں کی میں نے 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، چھٹی شق لا نعصیہ فی معروف، کسی اچھے کام میں رسول کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی غیر معروف، کسی غلط کام کا حکم تو دے نہیں سکتے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، آپ کی سنتوں کی، آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور ان تعلیمات میں سر فہرست یہ 5 چیزیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اس ایک جملے میں آ گئی، لا نعصیہ فی معروف، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جب یہ بیعت کی، انہوں نے یہ کر کے دکھایا یا نہیں کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کی یا نہیں کی؟ صحابہ کرام نے یہ عہد کرنے کے بعد، یہ بیعت کرنے کے بعد کیا کسی رسم و رواج کی پرواہ کی؟ سوسائٹی کی باتوں کی پرواہ کی؟ معاشرے کی باتوں کی پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ انہوں نے جاہلانہ جاہلیت کے رسم و رواج کے سارے تو گلے سے اتار کر پھینک دیے، اور حق و باطل کا، صحیح اور غلط کا ایک ہی پیمانہ مقرر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا لا نعصیہ فی معروف، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، اللہ کے رسول تو کسی غلط کام کا حکم نہیں دے سکتے، اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول کا قائم مقام ہوگا، اس کی اطاعت صرف اس چیز میں ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کی باتوں میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی علامہ صاحب کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہوں تو اس کی بات اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی کہ یہ عالم ہے، یہ مولانا ہے، یہ مفتی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. آج ہمارے ہاں میں چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں قابل اصلاح ہیں وہ اصلاح و سیرت کی روشنی میں. ہمارے ہاں بعض اوقات ممبر سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. وہ دین کا اپنا ورژن پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کلچر کی وجہ سے وہ کسی چیز میں باعث ہوتے ہیں اور حلال کو حرام، جائز کو ناجائز کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. بعض چیزوں میں جہاں سختی نہیں کرنی چاہیے سختی کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سختی کرنی چاہیے سختی نہیں کر رہے ہوتے. یہ ممبر سے علماء کی جانب سے وہ بات کی جاری ہوتی ہے جو نافرمانی کی بات ہے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ نافرمانی کے کاموں میں ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ سیرت سے دوری کی وجہ سے، کہ ہم اپنے مزاج کو دین بنا لیتے ہیں، اپنے کلچر کو دین بنا لیتے ہیں، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ میں چلنے والی چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ممبر سے یا دین بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے الگ الگ ورژن بننا شروع ہو جاتے ہیں. غریب کا دین، امیر کا دین، پٹھان کا دین، پنجابی کا دین، پاکستانی کا دین، ہندوستانی کا دین، عرب کا دین، عجم کا دین، عجیب عجیب ورژن بننا شروع ہو جاتے ہیں. سٹینڈرڈ ایک ہی ہے، لا نعصیہ فی معروف، اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں. اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے. یہ 6 چیزیں علماء نے لکھا. ان 6 چیزوں پہ بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلامی بنیادوں پر آپ اگر کسی اچھے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، یہ 6 چیزیں ان میں ہونی چاہیے. شرک نہ ہو، چوری نہ ہو، زنا نہ ہو، اولاد کو قتل کرنے کا گناہ نہ ہو، تہمتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں پہ نہ لگائی جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو. ہمارے تعلیمی نظام میں بچے کو یہ 6 باتیں یاد کروانی چاہیے. بچے کو یہ 6 باتیں، ہمارا بچہ جب تعلیمی نظام میں داخل ہو یہ 6 باتیں اس کو ایسی ازبر ہو جائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم آگے جو لوگ سیاست میں، حکومت میں جگہوں پہ آ گئے، وہاں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن نئی نسل کو تو تیار کریں نا. اگر نئی نسل کو ہم ان 6 چیزوں پہ تیار کر لیتے ہیں، خصوصاً میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ یہ عزم کر لیتے ہیں نا، آپ اس دور کے سابقون الاولون بن جائیں گے. اللہ آپ سے وہ کام لے گا کہ مرتے دم تک، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں آپ کو اس کی ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی. آپ یہ عزم کر لیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے یہ عزم کر لیں. شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، گھڑ گھڑ کے لوگوں پہ تہمتیں نہیں لگائیں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. آپ اگر یہ عزم کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے وہ کام لے گا جو اللہ نے ان 6 صحابہ سے لیا. یہ وہ 6 صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صرف ان کے بارے میں نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کے راستے پر چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وفیتم ذلک فلکم الجنہ، اگر تم ان 6 چیزوں پہ عمل کر لو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیرت کے سبق سے ہم یہ سیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تعلیمی نظام میں یہ چیزیں داخل کریں. لوگ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بچوں کی تربیت میں ان 6 چیزوں کو شامل کریں. آپ کے بچے کی تربیت ان 6 چیزوں پہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مر جائے لیکن ان 6 چیزوں میں سے کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کرے. یہ روایات، یہ ہماری نارمز ہیں، یہ ہماری روایات ہیں، یہ اسلام کا کلچر ہے. سبيل الدموع سبيل مريح. ایک اور اہم سبق جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے ان 6 صحابہ کرام کی شخصیت سے، پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک صحابہ کرام کی کاموں سے، وہ یہ کہ ان 6 صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو بس یہ کافی ہے. انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کی. آپ حیران ہوں گے یہ اتنا بڑا کام ان 6 صحابہ نے کیا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے نا سب کا ثواب ان کو ملے گا. جتنے لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے سب کا ثواب ان کو ملے گا. ریاست مدینہ قائم ہوئی، اس ریاست میں جو عدل و انصاف ہوا سب کا ثواب ان 6 صحابہ کو ملے گا. اور آپ کو میں یہ بھی حیرت کی بات آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام میں
ان 6 صحابہ کرام کا شمار کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے علماء اور فقہا صحابہ میں ہوتا ہو کہ جیسے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے صحابہ میں، بہت زیادہ علم رکھنے والے صحابہ تھے، ان بڑے بڑے علماء فقہا صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جا کر اپنی محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم، کتنا بہترین ثمرہ ان کو عطا کیا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، دین کی بات کرنا صرف علماء اور مفتیان کرام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، دین کا گہرا علم، دین کی گہری تفسیر، فقہی مسائل، یہ تو علماء کا کام ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی خیر کی بات آپ کو لگتا ہے کہ یار میں کروں گا تو میرے بھائی کو یہ ایکسیپٹ کر لے گا، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں کیوں دین کی بات کروں، یہ سیرت کا کورس ہو رہا ہے، اتنی اس پہ محنت ہو رہی ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس چیز کی دعوت تو دے سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو کہیں بھائی یہ سننا شروع کر دو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے چچا کو اس کا لنک تو بھیج سکتے ہیں کہ یہ سن لو، سیرت سے تو جوڑ سکتے ہیں ان کو، خود نہیں پڑھا سکتے، یہ لنک بھیج کر ان کو سنوا تو سکتے ہیں۔ کیا پتا آپ کسی کو لنک بھیجیں، وہ کوئی ایسی مؤثر شخصیت ہو کہ وہ اس کو سنے اور وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر آ جائے اور اس کی وہ تبدیلی معاشرے میں نظر آنے لگ جائے، وہ کوئی کمشنر ہے، وہ کوئی ایس ایچ او ہے، وہ کوئی گورنر ہے، وہ کسی اچھے عہدے پر ہے، اس نے سیرت کا پیغام سنا اور اس نے عزم کر لیا کہ میں نے اب اس پہ عمل کرنا ہے، اس ایک کے عزم کرنے کی وجہ سے کتنی چیزیں ٹھیک ہوں گی، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے۔ ان 6 صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ایک اور سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی، مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، ان سے پریشان ہوئے، طائف تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے پریشان کیا، دوبارہ مکہ تشریف لائے، ایک قبیلے سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے، آپ مایوس تو نہیں ہوئے؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ آپ مایوس نہیں ہوئے کہ اتنی مشکلات، آج لوگ رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ میں مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، میں بہت مایوس ہو جاتا ہوں۔ بھائی جب کوئی مشکل آئے نا، اللہ کے رسول کو یاد کر لیا، اللہ کے رسول کو یاد کر لو کہ یار اللہ کے رسول پہ کتنی مشکلیں آئی ہیں، اور ان سے عظیم شخصیت دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے۔ جب مشکل، پریشانی، ٹینشن ہونے لگے، سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئی تھیں، خود بخود آپ کی پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت ہے ہمارے پیغمبر کی، اللہ نے اتنی مشکلات سے گزارا ہے تاکہ وہ ہم سب کے لیے ایک تسلی کا سامان ہو۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ بعض اوقات آپ کو وہاں سے نتیجہ ملتا ہے، اس موقع پہ، اس لمحے پہ جا کے رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے کہ آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات انسان بالکل کامیابی کے قریب پہنچ جاتا ہے، محنت کرتا 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 جب اس کے پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کام کے لیے قربانی دیتے ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، دین کی طرف آئے، لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، وہ دین حاصل کر لیا، سیکھ لیا، ایک اچھا مقام اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئے، لوگوں نے بات ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی، اس موقع پر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی میری مخالفت ہوئی ہے، میں اب تھک گیا ہوں۔ بھائی یہ آپ کا پھل کاٹنے کا وقت ہے۔ اب ایک آدمی کھیتی باڑی کرے، پانی بھی دے، سب کچھ کلٹیویشن کرنے کے بعد جب کاٹنے کا موقع آئے، کہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو کب کس کو کہاں سے کیا رزلٹ ملے، اس لیے انسان کو اپنی کوشش مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں ان 6 صحابہ کرام کی شخصیت میں، پھر ان 12 صحابہ کرام کی شخصیت میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی، بیعت عقبہ اولیٰ، اس کے اندر ہم نے ان سب کو سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات رکھتا ہوں، آپ کے سامنے سوالات آئیں گے تو آپ نے کمنٹ میں ان سوالوں کے جوابات دینے، اور ایک گزارش میں آپ حضرات سے یہ بھی کروں گا کہ جب آپ سبق سن لیں تو یوٹیوب پر آ کر جب سن لیتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں، کچھ بھی لکھ دیا کریں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو کوئی فائدہ ہوا سن کر، وہ لکھ دیں، اپنے تاثرات کچھ لکھ دیا کریں، یہ بھی دعوت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار کسی کو فائدہ ہوا ہے تو چلو میں بھی سن لوں، اپنے تاثرات ضرور لکھا کریں، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کریں کہ سن لیا بہت فائدہ ہوا۔ ہر سننے والے سے میں گزارش کروں گا کہ جتنے لوگوں نے سنا ہے ان سب کے کمنٹ اس پر ہونے چاہیے، جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں، آپ کو فائدہ ہوا وہ فیڈ بیک دینا چاہیں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ لکھنا چاہیں، کچھ لکھیں ضرور۔ اور یہ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ پہلا سوال ہے
قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ کہاں سے آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے؟ شام، عراق، یمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے 6 صحابہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ اوس، خزرج۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں دوست تھے یا دشمن؟ دوست تھے، دشمن تھے۔ اوس و خزرج کے لوگوں کو کون لوگ دھمکیاں دیا کرتے تھے؟ عیسائی، یہودی۔ کیا حضرت قطبہ ابن عامر اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہما سگے بھائی ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے حالات سے باخبر تھے یا نہیں؟ باخبر تھے، باخبر نہیں تھے۔ بیعت عقبہ اولی میں قبیلہ اوس کے کتنے لوگ شریک تھے؟ 2، 4 یا 6؟ بیعت النساء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء یا سورہ ممتحنہ؟ بیعت عقبہ اولی کی پہلی شق کیا تھی؟ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ بیعت عقبہ اولی کی دوسری شق کیا تھی؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، چوری نہیں کریں گے۔ بیعت عقبہ اولی کی تیسری شق کیا ہے؟ جہاد کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، زنا نہیں کریں گے۔ بیعت عقبہ اولی کی چوتھی شق کیا تھی؟ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ بیعت عقبہ اولی کی پانچویں شق کیا تھی؟ زنا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، گھڑ گھڑ کر لوگوں پر تہمتیں نہیں لگائیں گے۔ بیعت عقبہ اولی کی چھٹی شق کیا تھی؟ کسی معروف کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ کیا آپ بیعت عقبہ اولی کی ان 6 شقوں پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ ان 6 صحابہ کی طرح دین کی دعوت دینے کا عزم کرتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ کیا آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی دعوت دینے کا عزم کرتے ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔